السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، 14 اکتوبر بروز اتوار قومی اسمبلی کی کوئی 11 اور صوبائی اسمبلی کی کوئی 24 نشستیں ہیں جہاں پہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مجموعی طور پہ 92 لاکھ ووٹرز اپنا حق کے رائے استعمال کریں گے، اور پہلی بار اوورسیز پاکستانی بھی اس الیکشن میں شریک ہو سکتے ہیں، گویا کہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس الیکشن کی ٹائمنگ کی بات کریں تو ایسے میں کہ جب قائد کے خلاف شہباز شریف صاحب کی گرفتاری اور اس کے بعد جو ابتر معاشی صورتحال ہے اس کو لے کے موجودہ تحریک انصاف حکومت شدید دباؤ میں ہے، اور اگرچہ ہم ماضی کے ضمنی الیکشن کے ریزلٹس کو دیکھیں تو دیکھا یہ گیا کہ جو حکمران جماعت ہے ہمیشہ اسی نے ضمنی الیکشن جیتے ہیں، لیکن اس بار پاکستان مسلم لیگ نون یہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ بہت بڑا اپسیٹ کرنے جا رہی ہے، اور وجہ یہ بتا رہی ہے کہ پچھلے 2 ماہ میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ڈیلیور کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لہٰذا اب کسی دوسرے آپشن کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم ڈیبیٹ کریں گے کہ واقعی کوئی بہت بڑا اپسیٹ ہونے جا رہا ہے یا پھر وہی روایتی نتیجہ گویا کہ جو حکمران جماعت ہے وہی الیکشن جیتے گی۔ اس کے بعد ذکر ہوگا ہمارے پروگرام میں چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ لاہور میں ایک بڑی طویل انہوں نے تقریر کی ہے وکلاء سے، اور کہا یہ ہے کہ ججز کو دو ٹوک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب کیسز میں غیر ضروری التوا ہوا، گویا کہ فیصلے تاخیر سے کیے گئے، تو اب ججز کے خلاف بھی آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی ہوگی اور انہیں بھی سزائیں ملیں گی۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک محتاط عدلیہ کا نگرانی کا نظام جو بنایا گیا تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا اور وہ کسی صورت میں اس سے مطمئن نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اگر کسی قوم پہ قدرت کی طرف سے بڑا عذاب آتا ہے تو وہاں پہ کرپٹ، نااہل اور سست ججز مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور پاکستان میں بھی صورتحال اس وقت کچھ ایسی ہے۔ پھر ہم ذکر کریں گے IMF بیل آؤٹ پیکج کا۔ اگرچہ پاکستان نے باضابطہ طور پہ درخواست دے دی ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی مشکلات کو زیادہ جلد حل ہو پائیں گی، اور کہا یہ گیا ہے کہ IMF کی طرف سے یہ کہا گیا پاکستان کے جو ماضی قریب میں قرضے لیے گئے تو ان کا حجم کیا تھا، ان کی نوعیت کیا تھی، اس حوالے سے پاکستان کو بتانا پڑے گا۔ عالمی بینک جب مطمئن ہوگا تو اس کے بعد پاکستان کو اس نیا پروگرام ملے گا، اور اس بات کا انکشاف کیا ہے IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کرسٹین لوگارڈ نے انڈونیشیا میں پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں بتایا ہے۔ اور ساتھ میں ناظرین، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی طرف سے بھی ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، کلیم کیا گیا ہے جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی گمبھیر، اس کی ذمہ داری انہوں نے ڈالی ہے جو ہم نے چائنا سے کچھ قرضے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ وہی قرضے اب پاکستان کی معاشی مشکلات کا باعث بن رہے ہیں۔ تو کیا یہ امریکہ کی طرف سے دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے؟ اس کو بھی ہم ڈیبیٹ کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا فاروق ستار صاحب کا، جنہوں نے اپنی پارٹی گویا کہ ان کو پارٹی نے خدا حافظ کہا تو انہوں نے ایک نئی پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس پارٹی کو MQM نظریاتی گروپ کا نام دے رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے کچھ مطالبات بھی کیے تھے MQM پاکستان سے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو سرے سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو پہلے چل ٹاپ سٹوری کی طرف۔ کرتے ہیں خان سے، لوگ تبدیلی کے ساتھ ہیں۔ 85% ووٹ جنہیں نے مسلم لیگ نون دے دی۔ میں PTI نو ووٹ پاواں گا جی۔ میں نے بلدیاتی طرز کی کمپین کی ہے، میں روزانہ 14 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں۔ تو میرے مقابلے میں اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ سمجھتا ہے، شیخ رشید کا بھتیجا ہونے کے ناطے شیخ رشید کے کندھوں پہ بیٹھ کر میں نشپ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کوئی مسائل نہیں ہے، حنیف عباسی نے سلکے میں بہت کام کرائے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ زید صاحب، ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اگرچہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ روایت یہی ہے کہ جو حکمران جماعت ہے وہی الیکشن جیتا کرتی ہے، لیکن کبھی کبھار کچھ اپسیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ ماضی میں پچھلے ٹینور میں ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں PTI نے پنجاب کے اندر بھی الیکشن جیتا ہے، اگرچہ نون لیگ کی حکومت تھی، لیکن سر کچھ نشستیں تو ایسی جہاں پہ الیکٹیبلز ہیں۔ آپ پیٹرول کی قیمت 400 لیٹر کیوں نہ کر دیں، 400 روپے پر لیٹر، وہاں پہ لوگوں نے غلام سرور خان صاحب کو ووٹ ڈالنا ہے، میجر طاہر صادق صاحب کو ووٹ ڈالنا ہے، گجرات کے اندر چودھری صاحب کو ووٹ پڑنا ہے، تو وہاں تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہونے لگا۔ ہاں کچھ جگہوں پہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ الیکٹیبلز نہیں ہیں تو وہاں پہ مقابلہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں پنجاب اور بالخصوص لاہور کی 2 نشستیں ہیں جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں
کوئی مقابلہ بھی ہوگا اور نون لیگ جیت پائے گی؟ دیکھیں یہ تو ہے کہ یہ انتخابات جو ہے نا ضمنی کافی بڑی تعداد میں سیٹیں ہیں اس میں، نیشنل اسمبلی کی بھی اور پروونشل اسمبلی کی بھی، لیکن الیکشن کے فوراً بعد اگر جو انتخاب ہوتے ہیں تو جو ان کی خالی کی ہوئی نشستیں ہیں اس میں بہت بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ اتنی جلدی اگر لوگ جو کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے فلانا ہے اس کا اثر ہوگا، وہ ابھی نہیں ہے، کیونکہ حکومت کو بھی 50 دن بھی نہیں ہوئے ہیں، تو اس کا اثر تو نہیں پڑے گا۔ لیکن ایک جو ہے جو اہمیت اس الیکشن کی دو چیزوں پہ زیادہ ہے، ایک تو یہ تھا کہ لاہور کی ایک سیٹ جو ہے جو عمران خان صاحب نے جیتی تھی سعد رفیق کے خلاف، جو کہ بہت ہی نیرو مارجن 700 یا 800 ووٹوں کا فرق تھا، اب وہاں پہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اور جو کینڈیڈیٹ جو کھڑا کیے گئے ہیں ہمایوں اختر صاحب کو، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو پی ٹی آئی والے بھی ووٹ نہیں دیں گے، تو وہ گیپ بہت بڑا ہوگا، لگتا یہی ہے کہ وہ تو لگتا یہ ہے کہ ایک فورگون وہ ہے کہ وہ ہار جائیں گے سیٹیں۔ باقی جو لاہور کی دوسری سیٹ ہے وہ سیفسٹ سیٹ جو کہلاتی تھی ان کی وہ ہے۔ اب لے دے کے جو ہے وہ اسی طرح سے جو دوسری سیٹیں ہیں، تو اس میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اسی خاندان کے اندر ہی رہنے کی ہے، مثلا جو فرض کی اٹک سے جو سیٹ خالی کی گئی تھی سرور خان صاحب نے، ان کی جگہ ان کا بیٹا کھڑا ہو رہا ہے، حالانکہ یہ پی ٹی آئی نے تو ہمیشہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ موروثی سیاست کے خلاف ہے، لیکن اگر ساری لسٹ اٹھا کے دیکھ لی جائے جو ضمنی انتخابات میں، وہ سب بھائی بھتیجے بیٹے اور ان کو سیٹیں ملی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ جو فرق جو پڑے گا وہ جو ہے شاید پروونشل اسمبلی پنجاب کے الیکشن میں، کیونکہ 12 سیٹیں ہیں وہاں پہ، اور اگر فرض کیے جو اس وقت لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے، اور اگر 2-4 سیٹیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کی صورتحال زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ جو بات کر رہے تھے زید صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب ضمنی الیکشن میں 3 سیٹیں ہار گئے تھے، پشاور کی بھی ہارے تھے، میاوالی کی بھی، اور شاید کہیں اور سے پنڈی کو انہوں نے ریٹین کی تھی، تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد رزلٹ تبدیل نہیں ہوتے، تو ماضی میں تو دیکھا ہم نے تبدیل ہوئے ہیں، تو اس بار آپ کو لگتا ہے کہ شاید بنوں میں بھی کوئی تبدیلی آ جائے جہاں سے انہوں نے سیٹ چھوڑی ہے، یا پھر کراچی کے اندر جہاں پہ انہوں نے سیٹ چھوڑی ہے وہاں پہ لگتا ہے آپ کو کچھ ہو سکتا ہے؟ شراز صاحب آبویسلی 2 دن کے بعد الیکشن ہے، ہم بالکل تو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، پر جہاں تک لوگوں سے بات کر کے یا جو اخباروں میں خبریں آتی رہی ہیں، میرا نہیں یہ خیال کہ بنوں یا کراچی میں کوئی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پی ٹی آئی ہارے گی، کیونکہ کراچی کے اندر تو میرے خیال میں ایک نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہے اس وقت جو عمران خان صاحب نے سیٹ خالی کی ہے، اور 1-2 پروونشل ہیں، تو وہ جو اربن ایریاز کی سیٹس ہیں اس پہ سب کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ہی جیتے گی۔ اس کی پرائمری وجہ یہی ہے کہ پی 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 کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے جہاں زیادہ تر اربن ایریا کے یا نان سندھی سپیکنگ لوگ ہیں، اور دوسرا ایم کیو ایم کا حال تو ہم نے دیکھ ہی لیا، آج بھی فاروق ستار صاحب ٹوٹے سو یہ ہے، اور تو کراچی میں اور بنوں میں بھی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی کی اتنی ریزاؤنڈنگ وکٹری تھی اس دفعے کہ چانسز آر کہ بہت کم ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو نسیم علی شاہ صاحب اس وقت پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کھڑے ہیں وہ جے یو آئی ایف سے ہی آئے ہیں کچھ مہینے پہلے۔ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ مولانا صاحب ہیں اور جو جے یو ایف اے کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ کلین شیو ہیں۔ ہاں بٹ وہ دورانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، بٹ وہی بات ہے کہ وہاں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کوئی کریں۔ یہی بات ہے میرے خیال میں زیادہ جو فوکس رہا ہے وہ لاہور کی 2 سیٹس پہ رہا ہے، آبویسلی کیونکہ وہاں مقابلہ بہت سخت ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب الیکشن لڑے ہیں، وہ فارمر پرائم منسٹر تھے، وہ لاہور سے اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو سب کی نظریں ہیں اس کے اوپر۔ 131 میں آبویسلی خواجہ سعد رفیق صرف 500 یا 600 ووٹوں سے ہارے تھے عمران خان صاحب سے، سو آبویسلی ادھر زیادہ ہے۔ بٹ باقی ایز سچ ایک گجرات کی سیٹ ہے، وہ جیسے آپ دونوں نے پہلے ذکر کیا، مونس الہی صاحب کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ سیٹ چھوڑی ہے جو پرویز الہی صاحب نے، وہ ان کی اپنی سیٹ ہے، وہ جنرلی وہاں سے جیتے ہیں۔ ون لائنر عارفہ بتائیں جو جس خدشے کا اظہار زاہد صاحب بھی کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں میرا نہیں خیال تو گڑبڑ ہے پھر پی ٹی آئی کے لیے، بیکاز میں وہ نمبرز دیکھ رہی تھی، بیکاز پی ایم ایل این یہ بات کری ہے، دیکھیں پی ٹی آئی کے وہاں 176 سیٹس ہیں جو پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ کے مطابق، اور ساتھ میں پی ایم ایل کیو کی 10 ہیں، پی ایم ایل این کی 162 ہیں کیونکہ انڈیپینڈنٹس پی ٹی آئی کو جوائن کر، اور برزدار صاحب کا جو الیکشن تھا انہوں نے 186 ووٹس لیے تھے اور حمزہ صاحب نے 159 ووٹس لیے تھے، تو فرق جو ہے وہ 12 سے زیادہ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں پی ٹی آئی کو، آپ کے خیال میں تھوڑا سا بریک، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان کا، جنہوں نے آج باقاعدہ 2 ٹوک الفاظ میں پیغام دیا ہے جوڈیشری کو کہ آپ کیسز کے اندر غیر ضروری التوا نہ کریں ورنہ پھر قانون آپ کے خلاف بھی ایکٹیو ہونے جا رہا ہے۔ کیا یہ وقتی تقاضا تھا
اور پہلے بہت ہو جانا چاہیے تھا, دیر ہو چکی ہے, یا بالکل ٹھیک ٹائم پہ ایسا کیا انہوں نے. ذکر کرتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار خوش آمدید. زید صاحب, آج تو کم از کم آپ چیزوں سے پاکستان کی تھوڑی سی تعریف کریں. اپنے گھر کی طرف انہوں نے انگلی اٹھائی ہے. انہوں نے کہا جی حضرت علی علیہ السلام نے جو معیار مقرر کیا تھا قاضی کے لیے, مجھ سمیت کوئی بھی جج اس پہ پورا نہیں اترتا. انہوں نے کہا جی جس قوم پہ قدرت کو عذاب ڈالنا چاہتی ہے نا, کرپٹ, نااہل اور سست ججز کو وہاں پہ مسلط کر دیا جاتا ہے. پاکستان کا حال یہ ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ایک جج کے اوپر کوئی 55,000 روپے یومیہ خرچ ہوتے ہیں. اور حالات یہ ہیں کہ ایک کیس کے اندر 61 سال بعد ہم نے بیوہ کو اس کا گھر جو ہے اس کو قبضہ دلایا ہے. 15 سال کسی کو 20 سال, یہ حالات ہیں. اور پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ صرف یہ نہیں, قانون بھی تبدیل کرنا پڑے گا. کچھ ہم نے دیکھا, انہوں نے کہا جی زبانی معاہدے اس وقت بھی موجود ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ زبانی معاہدہ کریں اس کی بنیاد پر کچھ کلیم بھی کر سکتے ہیں اور آپ حق بجانب ہیں. تو کچھ ریاست اپنا کام کرے, باقی عدلیہ بھی اپنا کام کر رہی ہے. اب میں ایکشن لینے جا رہا ہوں. آرٹیکل 209 ہے. اب غیر ضروری التوا ہوگا, کسی کو لمبی پیشیاں دیں گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا, پھر آپ کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. تو میرے خیال میں گھر کو ٹھیک کرنے کی ابتدا تو ہو گئی نا سر. اب دیکھیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں کہ عدلیہ کا جو حالت ہے, جہاں جوڈیشری کی بہت برا حال ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں چیف جسٹس صاحب کی بہت ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن اس کا اطلاق شاید چیف جسٹس صاحب کو اپنے اوپر بھی کرنا چاہیے. کیونکہ بات یہ ہے کہ کریں گے خیر مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, ایک یہ کہنا بھی ایک اور سب سے بڑی جوڈیشری کی جہاں پہ یہ کیسز کا حوالے سے آ رہی, بالکل صحیح ہے کہ قوانین کو بدلنا بھی پڑے گا. یہ بہت پہلے سے ججز کہتے رہے ہیں, لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم جب ایک لحاظ سے اوور ایکٹیوزم دکھاتے ہیں ایک جوڈیشری, تو اس کا کام خود بھی فرق پڑتا ہے. اگر فرض کیجئے کہ دیکھیں ایک آئین کے تحت ہر ادارے کی جو آپ کے جو 3 جو پلرس آف دی اسٹیٹ ہے, ایگزیکٹو ہے, آپ کی جوڈیشری ہے, اور آپ کی مقننہ جو ہے وہ جہاں جس کو کہتے ہیں ہاں لیجسلیٹو ہے, یہ تینوں کا اپنا اپنا ایک حدود مقرر ہے. اب مسئلہ یہ کہ یہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں, جب آپ, اب میں مطلب بات پتہ نہیں کس حد تک جائز ہو سکتی ہے کہ جب آپ چیف جسٹس ایک عوامی طرز عمل اختیار کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب اب یہ کہ ڈیم بنوانا شروع کر دیں. فرض کیجئے, مطلب اچھی بات ہے کہ ڈیم بننے چاہیے اس ملک میں, لیکن اس کا کام کسی اور کے ذمہ ہونا چاہیے. آپ پورا وقت یہی ایک پبلک اسپیکنگ آپ کرتے رہیں گے تو اس میں خود ادارے کی جو جوڈیشری ہے اس کا اثر پڑتا ہے, اور ایک پاپولس جوڈیشری جو ہے بہت آگے چل کے اس کا بھی نقصانات بھی ہوتے ہیں. ایک ٹھیک ہے, ایک جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتی ہے اور دنیا بھر میں ہوتی ہے, لیکن اس کا ایک اچھا اثر بھی پڑتا ہے. لیکن اوور ایکٹیویزم جب ہوتی ہے تو آپ پھر دوسرے اداروں کے اوپر اپنا جو ایک ایسے امپنج اپون ادر. لیکن سر اعتراض تو یہ تھا نا کہ اپنے گریبان میں جھانک رہے. آج تو گھر کی بات کی نا, آج تو اپنے لوگوں سے انہوں نے کہا ہے, ان کی نالائکیاں بھی سامنے لے کے ہیں, ساتھ میں وارننگ بھی دی ہے. آج کا دن تو آج اپریشیٹ کرنے کا ہے نا. عارفہ شرائع صاحب دیکھیں, میں زاہد صاحب سے صرف اس حد تک اختلاف کروں گی کہ جو مسائل ہیں جن کا سی جے صاحب نے ذکر کیا, وہ ایکٹیوسٹ سپریم کورٹ کی جوڈیشری ہو یا نہ ہو, وہ مسائل ہم پچھلے کتنے سالوں سے بھگت رہے ہیں. کیونکہ ہمارے بہت سارے ججز جو ہیں چیف جسٹسز کے انکلوڈیڈ بہت ہیں ایسے جو بہت جس کو ہم کہتے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم کرتے رہے, اور بہت سے ایسے تھے جو بہت خاموش تھے اور نہیں کرتے رہے تھے. مگر جو پینڈنگ کیسز کا مسئلہ ہے اور جو ڈیلے کا مسئلہ ہے, وہ تو ان سب کے زمانوں میں, ان سب کے ٹینیورز میں چلتا رہا. سو کلیئرلی لنک ہوگا, مگر اتنا ڈائریکٹ بھی شاید لنک نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ زیادہ گمبھیر ہے جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. دا پرابلم از دیٹ
ایوری سپریم کورٹ چیف جسٹس اینڈ ادر ججز وہ آتے ہیں, وہ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, وہ ایک جوڈیشل پالیسی بھی کچھ ہمیں بنا کے دیتے ہیں, پھر وہ چلے جاتے ہیں اور مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. افتخار چودھری صاحب کی طرف جی مطلب کہ دیکھیں میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی ثاقب نثار صاحب پہلے تو نہیں ہے نا جو اس کی بات کرے, یہ تو مطلب ہم کب سے سن رہے ہیں, اور بہت سارے چیف جسٹسز ہیں جو ہم سے کہتے بھی ہیں کہ ہم اس کے مسئلے کا حل آپ کو دیں گے, مگر وہ حل ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا. سو کلیئرلی اور کچھ کرنا پڑے گا. جو یہ اس وقت ہمیں بتا رہے ہیں باتیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ویسے بھی ثاقب نثار صاحب کا تو مہینہ ڈیڑھ رہ گیا ہے, اس کے اندر وہ کتنے آرٹیکل وہ 209 امپلیمنٹ کر لیں گے اور وہ ہو جائے گا. یہ لیجسلیچر ایگزیکٹو کا میرے خیال میں ہے, ان کو لیجسلیشن پاس کرنی پڑے گی ٹو ایڈریس دیز پرابلمس. جوڈیشری پہ آپ کو برڈن کم کرنا پڑے گا. بہت سارے ایسے بھی مسائل ہیں جو جاتے ہیں کورٹس کے اندر, جیسے فار ایگزامپل اگلے دن ایک آپیڈ تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی یہ جو انہیریٹنس کا ایشو ہوتا ہے کہ یہ کیوں جاتا ہے جوڈیشری کے پاس, اس کو نادرا سے حل ہو جانا چاہیے. فار ایگزامپل کیوں آتا ہے یہ, یا بہت سارے جو زمین کے بیسک بھی مسائل ہیں, اگر آپ سسٹم کو ڈیجیٹلائز کر دیں گے تو وہ بھی جوڈیشری کے پاس نہیں آنے چاہیے. اچھا پھر جب آپ ڈیلے کی بات کرتے ہیں کیسز کی, تو ججز کے اوپر تو آپ جو مرضی کہہ لیں, بٹ اس کے اندر لائرز کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, بار کا. تو آپ جب تک بار کو اس کے اندر انوالو کرنا ایک چیز ہے, ان سے کوئی کمٹمنٹ لینی پڑے گی کہ وہ بھی تو اس کے بارے میں کچھ کریں گے. یاد ہے جسٹس جواد خواجہ نے جب ایک کیا تھا, انہوں نے ایک یہ علی ظفر صاحب کو کسی بات پہ انہوں نے اسی بات پہ ٹوکا تھا کہ میں نہیں دیتا تمہیں, انہوں نے ایڈجرنمنٹ مانگی تھی, انہوں نے نہیں دی تھی. ایونچولی بار نے شاید ان کے لیے فیئرویل کوئی جو ایونٹ کرتے ہیں وہ نہیں کیا, مطلب کہ دیکھیں اس بات پہ انہوں نے کینسل کر دیا کہ ہاں ایڈجرنمنٹ. ایک جوڈیشل واقعی اس کو بہت زیادہ اس پہ ریفارم کی ضرورت ہے, بہت زیادہ. اس میں لیگل ہچز بھی بہت زیادہ, صحیح کہہ رہے ہیں چیف جسٹس بات کو, لیکن ضرورت پھر اس بات کی آتی ہے کہ کم از کم 3 جو ہیں آپ کے جو ہے وہ تعاون ہونا چاہیے, بار, جوڈیشری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزیکٹو ہے آپ کی, اس کو بیٹھ کے اس پہ طے کرنا پڑے گا, تو جا کے تھوڑا سا سسٹم ہم بہتر بنا سکتے ہیں. بالکل نہیں ہو سکتا ہے, لیکن یہ چیزیں آپ کے ثاقب نثار صاحب میرے خیال بات نشاندہی صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال اگر 8-9 مہینے پہلے شاید ممکن نہیں تھا, لیکن یہ تھا اب جو بھی چیف جسٹس آتا ہے کم از کم ان کو ان چیزوں پہ زور کرنا چاہیے, جو ریفارم, تاکہ جو ہے جوڈیشری کا اپنا وقار بھی بحال ہو سکے. اور یہ ڈیلے کیسز میں, ڈیلے کیسز کے بعد تو پھر بالکل جس کو جسٹس کہتے ہیں وہ تو ملتے ہی نہیں ہے کسی کو. 61 سال بعد ملے تو کیا وہ انصاف ہوگا جو 61 سال بعد مل رہا ہے. چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ذکر ہوگا IMF بیل آؤٹ پیکج کا. پاکستان باضابطہ طور پہ چلا تو گیا ہے, لیکن وہاں سے کچھ کنڈیشنز آ رہی ہیں. پہلی بار عالمی مالیاتی ادارہ پوچھ رہا ہے پاکستان سے کہ جو ماضی قریب ملے کے قرضے تھے ان کا حجم کیا تھا, ان کی نوعیت کیا تھی, اور ساتھ میں امریکہ کی طرف سے یہ کہنا کہ پاکستان کی معاشی مشکلات کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ چین پہ پڑتی ہے, جو لونز دیے گئے ہیں وہی پاکستان کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. And absolute transparency about nature, size, terms of the debt that is bearing on a particular country. This issue of debt transparency and appropriate understanding of debt is not only going to apply to Pakistan, it has to apply to all countries. Part of the reason that Pakistan found itself in this situation is Chinese debt. And the fact that there is debt that governments have incurred that they maybe thought wouldn't be so tough to bail themselves out of, but has become increasingly tough. ویلکم بیک. زید صاحب بیل آؤٹ پیکج کے لیے چلے گئے تو ہمیں خوش فہمی تھی کہ شاید ماضی میں بھی ہوتا رہا تو بڑی آسانی سے ہو جائے گا, بٹ پہلی بار مجھے تو لگتا ہے کہ پہلی بار مینیجنگ ڈائریکٹر IMF نے کہا ہے کہ جی ہم پچھلے قرضوں کی شفافیت کے بارے میں جاننا چاہیں گے
کہ جس مقصد کے لیے لیے گئے تھے ویسے استعمال بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے. اگرچہ انہوں نے کہا کہ یہ قانون صرف پاکستان کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے، لیکن پہلی بار سر اناؤنسمنٹ آنا اور پھر اس کے ساتھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ کہنا کہ چائنیز قرضے آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، تو لگتا ہے آپ کو کہ پرابلم آئے گا پاکستان کے لیے؟ ایک چیز تو بہت صاف ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے مشکل نیگوسیشنز ہوں گی آئی ایم ایف کے ساتھ. اچھا. حالانکہ پاکستان کئی دفعہ جا چکا ہے. صحیح. بعض دفعہ سختی بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ نرمی بھی ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صورتحال پاکستان کی کیا ہے. سوائے جب کے دور کے بعد ہر دور میں گئے ہم. ہاں ہر دور میں گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اس میں یعنی مجھے یاد ہے کہ 90s میں جب ہم گئے تھے، بے نظیر کی حکومت تھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، تو اس میں شروع میں کافی سخت شرائط تھی کیونکہ اس وقت ہمارے تعلقات امریکہ سے بھی اتنے اچھے نہیں تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے تو اس میں ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ آپ کی جو ہے تعلقات دوسرے ممالک میں کس طرح سے ہیں. لیکن اس دفعہ بہت سخت ہوں گے. اس دفعہ اس لیے سخت ہوں گے کہ ان کو موقع ملے گا. ایک تو امریکہ نے پہلی دفعہ اتنے کھل کے بات کی ہے کہ جو ہے یہ کہنا کہ جو ہے وہ چائنیز لون کے یا چائنیز جو آپ کی سی پیک جو ہے اس کی وجہ سے یہ پاکستان کی مشکلات ہیں. اور میرے خیال یہ بھی واحد مجھے کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کہ جس طرح سے آئی ایم ایف کی جو ہے چیف نے جو بات کی ہے وہ بھی بہت کھل کے اس طرح سے بات کی ہے. حالانکہ جو بھی بات چیت ہوتی ہے وہ دو یعنی ان کے باہر کم از کم نہیں آتی، سب کچھ ہوتی ہے. صحیح. اب مجھے خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 3-4 چیزیں پاکستان پہ اس دفعہ دباؤ پڑے گا. نمبر 1 کہ جو ہے چائنا کی جیسے بات کر رہے ہیں اوپن، حالانکہ سی پیک کا جو معاملہ ہے اس سے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے. صحیح. بات صحیح ہے کہ جتنی بھی ری پیمنٹ آ رہی ہے وہ 2022 کے بعد آ رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک فوجی ایک تو ہم پہ ایک لحاظ سے ٹائٹننگ اپ ہوگی کہ ہم چائنا کے ساتھ جو ہے تعلقات کو کم کریں. صحیح. دفعہ کیونکہ یہ ایک مسئلہ امریکہ کے لیے بنا ہوا ہے اور مستقل جو ہے اس کا ذکر بھی آتا رہا ہے. مجھے لگتا ہے جو مجھے ایک اور خطرے کی بات لگتی ہے کہ خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے کہ آپ کا ایک سیاسی اور ملٹری دباؤ بھی پڑے گا. اچھا. یہ وہ ویسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی شرائط میں لکھا ہوتا ہے، بلکہ جب آپ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں بیہائنڈ دا سین تو پھر وہ شرائطیں بھی آپ کے اوپر ڈال سکتے ہیں. اور ٹائٹننگ اپ جو ہے اسی طرح کی ہوتی ہے کہ جو بہت ساری چیزیں آپ کی کنڈیشنلٹیز میں نہیں آئیں گی، لیکن آپ فرض کیجیے آپ کو بارگین کرنا پڑتا ہے. جو ممالک جن کا ووٹ ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کو بارگین کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ کے یہ نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹلی بلاک کر سکے. صرف امریکہ نہیں ہے اس کا ممبر یا لیکن ایک اس کی جو جس طرح سے ہوتی ہے اس کا کلاؤڈ ہے اور وہ آپ کے لیے مشکلات ضرور پیدا کر سکتا ہے. عارفہ بہت بڑی قیمت ہوگی اگر چائنا کے ساتھ ریلیشنز کو ہم ریوزٹ کریں اس پیکج کے بدلے میں. نہیں دیکھیں ریوزٹ کی بات نہیں ہے، زاہد صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اٹ از مور آف دا پولیٹیکل کانٹیکسٹ. چین کا جو جنرلی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ چائنا کے جو سارے تقریباً لونز ہیں جیسے جو وہ پروجیکٹس کر رہے ہیں باقی دنیا میں ان پہ کنٹینیوسلی اعتراض رہا ہے. جیسے ہم بہت دفعہ یہاں ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان، ہم تو صرف پاکستان کو دیکھتے ہیں بٹ شری لنکا میں ہوا، بہت ساری افریقن کنٹریز کے ساتھ ہوا، انڈونیزیا، ملیزیا، تو ایکواڈور از اندر ایگزامپل. اور ہمیشہ وہ یہی ہوتا ہے کہ چین کی طرف سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں اس کی وہ سیکریٹ رکھیں. اور جو آئی ایف آئیز ہیں ان کی ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے کہ یہ ہمیں بتانے چاہیے، کیونکہ آبویسلی جب ہم نے ایک پالیسی بنانی ہے، مسئلے کا حل ڈھونڈ کے دینا ہے اس ملک کو، تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اصل مرض کیا ہے یا اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے تو ہم یہ کیسے کریں گے. یہ تو ایک ایشو ہے. بلکہ انفیکٹ یہاں تک ہوا ہے کہ جو ویسٹ کی طرف سے آفر ہوئی ہے کہ چائنا کو کہ آپ پیرس کلب میں آ جائیں. پیرس کلب جو ہے کہ ان آفیشیل کلب ہے آف دی آفیشیل لینڈرز جو بائی لیٹرل زیادہ تر لونز ہوتے ہیں. تو چین نے اس سے بھی انکار کر دیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو ایٹ لیسٹ جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس کلب کا حصہ بن جائیں گے تو پھر ہمیں تفصیل شیئر کرنی پڑے گی کہ ہم نے کس کو کیا لون دیا ہوا ہے یا کیا نہیں دیا ہوا. یہ تو ایک ہو گئی بات. اب دوسری جو زاہد صاحب بات کریں نا کہ یہ سچویشن اس وقت اتنی بڑی پاکستان کے لیے اس لیے ہوئی ہے
کیونکہ اس وقت پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس سے بہت پہلے میرے خیال میں کچھ عرصہ پہلے پومپیو صاحب کی اسی پہ سٹیٹمنٹ آئی تھی, انہوں نے یہی ایشو جو تھا اس پہ بات کی. بالکل شروع میں اس وقت ہم پروگرام میں جا بھی نہیں رہے تھے. ایگزیکٹلی, وہ بھی انہوں نے بھی یہی بات کی تھی. اور آج بھی جب لگارڈ نے یہ بات کی ہے, انہوں نے ایک بہت جنرل کانٹیکس میں کی, ان سے سوال پوچھا گیا, انہوں نے کہا سب ملکوں کے ساتھ ہمیں یہ فکر رہتا ہے اور ہم یہ کنسرن ہے ہمارا, مگر فوراً جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز تھے انہوں نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا. تو وہ ایشو وہی ہے کہ یہ اب کیونکہ ان کے تعلقات خراب ہیں, وہ ہم پہ بڑھانا چاہتے ہیں پریشر, وہ استعمال کریں گے. اور کتنی دفعہ ہوا ہے, ہم یہ بہت دفعہ ڈسکس کرتے رہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز ہم پہ اتنی سخت نہیں ہوتی جب دنیا کو یا امریکہ کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. کتنی حکومتوں کے ساتھ یہ کہا رہا ہے کہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ فگرز فج کرتے تھے اور آئی ایم ایف کو سپلائی بتاتے تھے اور پھر بھی وہ برداشت کر رہے تھے. ایک اور بات بھی جو ہے پوری چیز کا نیا ڈائمنشن جو ہے نا, پہلے جو ہے آپ کے ساتھ براہ راست ہوتا تھا, اس میں جو دونوں پہلو آ گئے ہیں, چائنا فیکٹر اور پھر آپ کا اپنا مسئلہ. چائنا فیکٹر جو ہے وہ چونکہ اس پہ ذرا دیکھ لیں کہ اس وقت امریکہ کے تعلق اور چائنا کے تعلقات بہت خراب ہو رہے ہیں, ٹیرف وار اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو جیو پالیٹکس جو چینج آ رہی ہے اس کا بھی براہ راست اثر پڑ رہا ہے. یعنی پہلے جو نیگوسیشنز ہوتی تھی سخت یا ویسے ہوتی تھی, وہ آپ کے پیورلی آپ کے اپنی معاشیات سے, اپنی پالیسی سے, اپنی میکرو اکنامک پالیسی سے براہ راست اس کا تعلق ہوتا تھا. لیکن اس وقت جو ہے جو نیگوسیشن ہونے جا رہی ہے اس میں ایک جیو پولیٹیکل جو ہے وہ فیکٹر بھی آ رہا ہے. دو بڑوں کی لڑائی کا نزلہ ہم پہ گر رہا ہے سر. وہ یہ پاکستان کے لیے خاصی مشکل ہے. وہی بات ہمیشہ کی جاتی ہے کہ اگر آپ معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہوتے ہیں تو آپ کی سوورینٹی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے. بٹ زاہد صاحب دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں یہی جو جیو پولیٹیکل سچویشن جب ہمیں سوٹ کرتی ہے تو آئی ایم ایف کو جو اکانومی کے مسائل ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے. کتنی تنقید ہوئی ہے پیچھے آئی ایم ایف کی کہ انہوں نے بالکل اتنی اچھی رپورٹس دی ہیں پاکستان پہ کہ ہم سب پریشان یہاں رہے ہیں کہ وہ یہ کیسے بات صحیح. لیکن وہی بات ایسا والے کہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں لگتا ہے کہ گھاس اب مسلی جا رہی ہے اور گھاس وہ سارے ایک یقین. لیکن بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کی بار, آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کی بار امپورٹنٹ فیکٹر ہے؟ وہ یہ آپ کی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن وہی بات عاطفہ کی مجھ کو تھوڑا سا اور بھی ہمیں رکھنا چاہیے کہ 3 سال پہلے یہی آئی تھی اور اس وقت بھی آثار تھے کہ یہاں پہ کرائسس ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے. لیکن اس وقت صورتحال شاید دوسری تھی. تو اس کے بعد آپ نے یاد ہوگا کہ انہوں نے جو ہے جو یہاں پہ آ کے بیان دیا تھا تو تصویر جو کھینچی تھی وہ بالکل مختلف تھی. جو پاکستان کے جو چند اکانومسٹ نے جو ہے وہ لکھا تھا ایک ان کو اوپن لیٹر کی صورت میں, ان میں ساری چیزوں کی نشاندہی کی گئی. لیکن اب کی بات لگتا ہے کہ امریکی دباؤ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے آئی ایم ایف کے اوپر بھی. چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ذکر ہوگا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا. بڑے عرصے بعد انہوں نے بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ خاموشی توڑی ہے اور کہہ دیا ہے کہ اب وہ ایم کیو پاکستان کا حصہ تو نہیں ہے, اب نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں, وہ ہے بھی ایم کیو نظریاتی. سوال یہ اٹھائیں گے آج کی ڈیبیٹ میں کہ کیا اس سے پہلے جو ایم کیو ہے وہ نظریات کے بغیر چلتی رہی ہے. تو چھوٹے سے بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پارٹی کو حساب کتاب دینا ہوگا, خالد بھائی کو حساب کتاب دینا ہوگا. انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے لیے 5 فروری پر کارکنوں کی بحالی کے لیے اسے ایک صحیح معنوں میں نظریاتی, عوامی اور کارکنان کی جماعت بنانے کے لیے ایک ایک مہاجر کے پاس جاؤں گا. ویلکم بیک. عارفہ, وہ فاروق ستار صاحب نے ایک نئی پارٹی بنائی ہے, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ پہلی بار وہ پارٹی میں نظریات کو شامل کر رہے ہیں یا نظریاتی لوگوں کو باقی پارٹی سے نکال کے علیحدہ کر رہے ہیں؟ اور ساتھ انہوں نے ایک اور جملہ بھی بڑا حیران کن بولا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, پتہ نہیں آپ اگر آئیے تو سمجھائیے گا. انہوں نے کہا جی مجھے پی ایس پی پروجیکٹ کو ناکام کرنے کی سزا دی جا رہی ہے. تو یہ پی ایس پی پروجیکٹ کس کا تھا اور ناکام ان کو سزا دینے والے کو نہیں ہوگا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے وہ ناکام ہو گیا تو اس لیے مجھے سزا مل رہی ہے. میں تو اب فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس پہ کوئی سیریس جس کو کہتے ہیں انالیسس نہیں کر سکتی. میں تو آج یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ نا کوئی کرس ہوتا ہے نا, جو وہ پرانے زمانے میں کہتے تھے نا کرس ہوتا ہے, تو مے بی دیر از اے کرس آن دا کرسی آف ایم کیو ایم. جو اس پہ بیٹھتا ہے نا ان کا تھوڑا سا دماغ کے کچھ
کیا خیال ہے زاہد لیکن سر ٹائمنگ کی بات آپ کریں بتائیں کہ اس پہ آپ کیا تجزیہ کر سکتے ہیں؟ وہ سر باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ بڑی عجیب و غریب ہے، پہلے پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ضمن الیکشن کے اوپر آپ یہ میسج کیا دے رہے ہیں ووٹرز کو؟ اتنی گہرائی سے کیوں بات کر رہے ہیں اس مسئلے پہ؟ سر میں نہیں کہہ رہا، فیضل سبزواری کہہ رہا ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ سنجیدگی سے اس مسئلے بات کریں. ایک ٹھیک ہے ایک وقت میں ان کی حیثیت تھی لیکن وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، وہاں پہ الیکشن ہار گئے، لیکن یہ کہ ان کو ٹکٹ بھی شاید دوسری پھر بھی سر مرکزی حکومت میں شامل ہیں، 2 فیڈرل منسٹر ہیں ان کے. ہاں بٹ لیکن مگر فاروق ستار صاحب نہیں ہیں، ان کو تو جو پی ٹی آئی کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی تھی اس میں لے کے بھی نہیں آئے تھے. ایک آپ زیادہ اچھا جواب دے سکتے ہیں اس مسئلے پہ، ان کو لائیو کیوں دکھاتے ہیں ٹی وی پہ؟ سر کراچی کی ایک پاپولر پارٹی ہے، کسی زمانے میں پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، لیکن بات یہ کہ خود انہوں نے بھی علیحدگی اختیار کی ہے نا. جو اب جو ہے اس وقت ایم کیو ایم ہے، اس کے خالد مقبول صدیقی ہیں جو کہ مرکزی حکومت کا حصہ بھی ہیں. صحیح. 2 وزراء ہیں ان کے. صحیح. وہ فاروق ستار صاحب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ اچھا اس کے بعد جو ہے یہ اگر ان کو سال میں یا چند مہینے بعد خیال آتا ہے کہ اپنا آپ میں ہوں تو وہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں. لیکن عارفہ کیا یہ نظریاتی پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے اوپر ایک کمنٹ آخری دے دیں. تو ہمیں ایم کیو ایم کے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے. ایک سپلنٹر فیکشن کی جس میں ایک آدمی ہے اس کی میں کیا آپ کو فکر کریں. شرازی صاحب بڑی چیز پہ آج کا شو ختم کرتے ہیں اور پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ناظرین. تب تک کے لیے خدا حافظ.